بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 5 پارہ لاسٹ چل رہا ہے۔ آج ہم 17واں اور 18واں یہ رکوع ہم آج کریں گے، کیونکہ 18ویں کا تھوڑی سی آیات ہیں، اس لیے اس کو اندر ہی مرج کر دیا گیا ہے۔ تو ہم آیت 135 سے سٹارٹ کریں گے اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ، جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ایمان والوں کو پکارا ہے، کیونکہ اہل ایمان کی طرف خطاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ جب کوئی اہم فیصلہ یا اہم حکم سنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو تب یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو لوگوں کو آواز دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان کو جگایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے ہو جاؤ تم قائم رہنے والے، قوامین بالقسط، یعنی انصاف کے ساتھ، تحفظ کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، حفاظت کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، عدل کی حفاظت کرنے والے، گواہی دینے والے۔ اللہ کی ہوا گواہی تمہارے نفس کے خلاف ہی جاتی ہو، مگر تمہیں اللہ کی گواہی دینی ہے، ماں باپ کے خلاف جاتی ہو یا رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو یا قریبی رشتہ داروں کے، مثلا اولاد، بہن، بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، اگر وہ سارے مالدار ہوں یا فقیر ہوں تب بھی گواہی میں کمی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادہ قریب ہے، مالدار ہے، اور فقیر سے خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، ٹھیک ہے۔ عدل کو قائم کرنے میں، ورنہ عدل سے قائم نہ کر سکو گے، اور اگر تم بات کو موڑ دو گے تو اللہ باخبر ہے۔ یہ قرآن کی اہم ترین عظیم آیت ہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ امت کے لیے ایک ایک فرد کو انصاف سے کام لینے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس پر منہ پھیرنے پر وعید کی جا رہی ہے۔ عدل سے سب کے سب کام کرنے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، تقویٰ کا رویہ اختیار کرنا ہے، تقویٰ کے بغیر تو کوئی کام عدل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تقویٰ ہی عدل کو قائم کرنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، 136۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ ایمان کی کمزوری سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ سچا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب پر جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کے وجود پر ایمان لانا، اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، اس کی ربوت پر، اس کی الوہیت پر ایمان لانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، کس پر؟ وجود پر، اس کی ذات پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر ایمان لانا ہے۔ ربوبیت کیا ہے کہ اس کی ربوبیت کیا ہے؟ وہی رازق ہے، وہی پالتا ہے، وہی سب دیتا ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے۔ اور الوہیت، میں مانتا ہوں اس کائنات کا کوئی خالق ہے لیکن وہ عبادت کے لائق، یہ میں نہیں مانتا، تو بھی یہ کہنا سوچنا کفر ہوگا۔ فرشتے، بے حساب فرشتے ہیں، سب سے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو طویل ہے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اوپر کو چھائے ہوئے تھے، انتہائی قوت والے۔ اس طرح حضرت اسرافیل جو سور پھونکتے ہیں، حضرت میکائیل جو جنت کا رضوان، منکر نکیر قبر میں ہوں گے، کرامان کاتبین دائیں بائیں فرشتے، جنہوں سے زیادہ طاقتور، جنہوں سے بھی زیادہ طاقتور، اللہ کے حکم کے پابند، اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، سب رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے 137، جو ایمان لائے پھر کفر سے بھر گئے، اشارہ منافقین کی طرف ہے۔ 2 بار ایمان کا ذکر ہے اس کے، اور 3 بار کفر کا، آخری مرتبہ کفر، اور کفر میں زیادتی، ایسے لوگوں کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔
پہلے جو ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایمان. خلاصہ کیا ہے؟ کفر میں زیادتی انسان کے لیے مغفرت اور ہدایت کا دروازہ بند کر دیتی ہے. کون سی؟ کفر میں. ٹھیک ہے، اس سے اگلی 138 اور 139 کو دیکھتے ہیں. کبھی بھی آیت میں منافق کا لفظ نہیں آیا. منافقین کو بشارت دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب کی، سخت عذاب کی. دو وجوہات ہے، ایک کیا طنز کے طور پر، اور دوسرا عربی زبان میں بشارت کا لفظ خبر کے لیے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 139 میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافق یہ وہ ہے جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اس لیے خوش کرتے تھے ان کو تاکہ ان سے فائدے حاصل کر سکیں، جیسے کہ منافقین ثابت ہوئے جنگ بدر کے بعد. جنگ بدر میں مسلمان کو فتح حاصل ہوتی تھی، مال غنیمت ملا تھا، تو وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو فوراً آتے ہیں، یہاں کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا؟ منافقوں کو ہی دوست بنا لیا. 141 اور 142 کو دیکھتے ہیں. 141 وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں کہ کس دن تمہیں کوئی نقصان پہنچے. ٹھیک ہے، دلیل جنگ احد میں جس طرح ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا، فائدہ کس کو پہنچا تھا؟ فائدہ کافروں کو ہی پہنچا تھا. وہ جا کے ہی یہی کہتے تھے دیکھو ہم نے ہی ان کو روکا تھا، اگر ہم ان کے ساتھ مل جاتے تو غالب آ جاتے، تو نکال لو ہمارا حصہ. یعنی ہمارے دھوکے کی وجہ سے ہی تو مسلمان ناکام ہوئے ہیں. دونوں طرف ہو گئے. ہمیشہ اللہ کا وعدہ ہو کے رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. محاسبہ یہی ہے کہ جب نقصان ہو اپنی غلطی کو سوچیں، کہیں مجھ میں تو کمی نہیں تھی. 142 منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اندر ایمان سے خالی ہوتے ہیں. ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ کو ظاہری طور پر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باطنی طور پر اندر ان کے دل ہی نہیں مانتے. اور مومنوں سورۃ مومنون میں 1 سے 9 تک، اور سورۃ توبہ 140 میں بھی یہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نمازوں میں کاہلی، سستی اور مشابہت ان سے منافقوں سے، اور سچا مومن نماز سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 143 نہ ان کے سچے دوست شخص وہ پہنچانا بھی جائے گا ان کو. کہاں سے؟ ان کے دوستوں سے، ان کے رخ سے. وہ صرف اپنا ہوتا ہے جو اس کو ہی مفاد نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے آگ سے بچاتے ہیں. حدیث ہے کہ قیامت کے دن تم بدترین شخص اس کو دیکھو گے جو دو رخ سے آتا ہے، دو چہروں والا. ان کے پاس جائے گا جیسی باتیں اس کے پاس جائے گا تو اس جیسی باتیں، وہ بس ہوا کے رخ کی طرح پھرتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ منافق کی صفات بتائی گئی ہے کہ وہ دوگلا ہوتا ہے، ہر طرف پھر جاتا ہے. 144 یہاں اولیاء بنانے سے منع کیا جا رہا ہے مومنوں کے سوا، یعنی ولی دوست ہمارا. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی کھلی دلیل؟ ٹھیک ہے، تو منافقوں کو دوست نہیں بنانا، ان کو ولی نہیں بنانا. اور 145 منافق جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. استغفر اللہ. جیسے جنت کے درجے ہیں ایسے جہنم کے بھی درجے ہیں. جہنم کے 7 درجے ہیں. آگے 146 اور 147. 146 اٹھے اصلاح کرے، چھوڑ گھٹیا چیزوں کو مضبوط پکڑنا چھوڑ دے، صرف اسی کی عبادت کرے، ریاکاری نہ کرے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کے حواریوں نے پوچھا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا مخلص ہونا. وہ شخص ہے مخلص، اللہ کے لیے عمل کرے، اس عمل پر لوگوں کی تعریف پسند نہ کرے، یعنی اس پر شوق نہ ہو لوگ میری تعریف کریں، یہ نہ سوچے. کرنے کے کام کیا ہے ہمارے؟ کرنے کے یہ کام ہے عمل کرے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کام نہ کرے. حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو خالص رکھنا، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. ٹھیک ہے، مخلص ہو کے کرنا، تھوڑا عمل بھی پھر تمہارے لیے کافی ہوگا.
ٹھیک ہے، آگے 147 آیت دیکھتے ہیں. تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے، با ایمان رہو گے. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا ہے، پورا علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے ایمان کو شکر سے پہلے فرمایا ہے کہ شکر کا فائدہ خود انسان کو ملتا ہے، شکر والے کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. منافق جہنم کے نیچے درجے میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو صرف ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے. اعلیٰ مقاصد کے لیے اور آخرت کے لیے ہمیں جینا ہوگا اور ہمیں وہی عمل کرنے ہوں گے. کم عملی اور کم عقلی کی وجہ سے مذاق نہیں اڑانا کسی کا، دین کا اور نہ دوستوں کا. ٹھیک ہے، رضا الہی پانے والوں کے رویے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے. صحابہ مقصد حیات پاگے، صحابہ کے کامیاب رویے ان کو مفلحون بنا گے، کامیاب بنا گے. ٹھیک ہے، سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار وہ انسان ہے جو اپنا محاسبہ کرتے، آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، عاجزی اختیار کرے. ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے بھی محبت کے سجدے تھوڑی سی پڑھ دیتی ہوں. سفر میں گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچائیوں کی زینوں پہ سجدے، محبت کے سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے 4 سجدے، مسلح ہے ریشم کی بیمار سجدے، مطلب نرم و ملائم گدوں پہ اور ایسے جائے نماز ہم نے بنا لیے ہیں اور ان پہ بھی ٹوٹے پھوٹے سجدے. اللہ کا دامن ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. آخری خلاصہ ہمارا یہی ہے کہ صحابہ کا مقصد تھا جو حیات پا گئے، وہی کام ہم نے بھی کرنے ہیں. انصاف کے علمبردار بننا ہے، اللہ کی بجائے لوگوں سے عزت کی خواب نہیں دیکھنے ہیں، اللہ کے لیے نیکیاں کرنی ہیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں کافرانہ کلمات نہیں کہنے ہیں، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے. اللہ سے آخرت کے انعام پانے کے لیے ہم نے سستی نہیں کرنی ہے، منافقانہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا نا 114 آیات میں، حالانکہ قرآن میں یہ حکم آ چکا ہے کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کو تو اس کا انکار کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم بیٹھو ان کے ساتھ جو کفر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی اور بات میں. اس کے علاوہ کفر مذاق کے علاوہ اگر تم وہی بیٹھے رہے تو تمہیں انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جمع کرنے والا ہے. یہاں پہ دیکھیں 114 آیات میں اللہ نے کہا کہ جو قرآن سن کر اور کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قرآن والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر تم وہیں پہ بیٹھے رہے تو کیا تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. اگر وہ کسی اور بات کو شروع کر لیتے ہو پھر تم بیٹھ جاؤ، ورنہ تم اٹھ جاؤ. پچھلی آیات میں بھی یہی بات تھی کہ کافروں سے دوستی نہ کرو. یہاں پہ بھی 140 میں بھی اور 141 میں بھی یہی چیزوں کا بتایا جا رہا ہے کہ تم بچو ان سے. اور آخری جو الفاظ ہے، ان شکرتم و امنتم وکان اللہ شاکرا علیم، اگر تم نے شکر کیا اور ایمان لائے تو تم قدردان بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ قدردانی کرنے والا ہے. اگر تم قدر کرو گے تو اللہ تو ویسے ہی شکر قبول کرنے والا ہے تمہارا اور تمہاری قدر بھی کرنے والا ہے. تو اللہ العظیم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین جنت کی اور جہنم کی سے خوف اور جنت کی صفات کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 145 میں اسائنمنٹ آپ نے بنانی ہے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ آپ نے آیت لکھنی ہے. اور منافق کس درجے میں ہوں گے یہ آپ نے حدیث لکھنی ہے کہ منافق سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. اور جہنم کے کتنے درجے ہیں اور جنت کے کتنے درجے ہیں، جہنم کے درجوں کے نام لکھیں
اور جنت کے درجوں کے نام لکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے، جو آپ نے اپنی اسائنمنٹیں بنانی ہے. اس آیت کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جہنم کے درجے اور جنت کے درجے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.